بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں آج احکام مطہرات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے احکام نجاست بیان کیے جا چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال، مطہرات کسے کہا جاتا ہے اور کتنے ہیں؟ جواب، مسئلہ نمبر 142۔ 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے، یعنی پاک کرنے والی چیزیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعیت، عین نجاست کا زائل ہو جانا، نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا، مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ دوسرا سوال، پانی کتنی شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 143۔ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ تیسرا سوال، زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو کتنی شرطوں سے پاک کرتی ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 177۔ زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ اول یہ کہ زمین پاک ہو، دوم زمین خشک ہو، سیوم احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو، چہارم عین نجاست مثلا خون اور پیشاب یا متنجس جیسے مٹی پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے۔ چوتھا سوال، استحالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مسئلہ نمبر 189۔ اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے تو اس کو استحالہ کہتے ہیں اور یہ پاک ہو جاتی ہے۔ کہ لکڑی نجس تھی لیکن آپ نے اس کو جلا دی، راکھ بن گئی، تو کیا وہ پاک ہو جاتی؟ جی ہاں، وہ پاک ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں استحالہ۔ سوال، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 192۔ اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔